سورۃ المومنون مومنوں کے نام سے ایک پوری سورہ ہے، جس کی شروعات ہی اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والے مومنون کامیاب ہیں۔ یہ پاسٹ کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا گیا، ماضی کا صیغہ۔ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو چکے، ہوں گے نہیں، ہو چکے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان جسے مل گیا وہ سب سے بڑی کامیابی ملی، اسی لیے کہ اسی پر نجات ہے اور اسی پر جنت بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا کون سے مومنین کامیاب ہیں۔ صرف مومنین کامیاب ہیں تو لوگ ہم سے یہ سوال کرنے لگ جاتے ہیں کامیابی کا کیا مطلب ہے، آج تو ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے مومنین کی صفات بیان فرمائی، کون سے مومنین کامیاب ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی خشوع کے ساتھ، دل کے حضوری کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو نماز ہی نہیں پڑھتے، دل کی حضوری بات کی بات ہے۔ جن مومنین کی کامیابی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ دل کی حضوری کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں، نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومنین کامیاب ہیں جو فحش چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، فحش بدکاریوں سے، نہ وہ بری بات بولتے ہیں نہ برے کام کرتے ہیں، ان کی کامیابی کی اللہ ضمانت دے رہا ہے۔ اور جو چوری میں، ڈکیتی میں، زنا میں ملوث ہیں، ان کا کیا اس سے تعلق ہے کامیابی سے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ مکمل طور پر دیتے ہیں وہ مومنین کامیاب ہیں۔ 5ویں نمبر پہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جن مومنین کی کیٹیگری بیان کی ہے اس میں اگر ہم فٹ بیٹھتے ہیں تو پھر سوال بھی کریں آپ کہ ہماری کامیابی کہاں ہے، اور نہیں ہے تو پھر اس کی اصلاح کریں۔ نمازوں میں کہیں کمی ہوگی، یا لغویات میں ہوں گے، یا زکوٰۃ میں کم ہوں گے، یا پھر جو ہے اپنی حفاظت میں کمی ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوگی، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کوئی چیز فرمایا کہ وہ کامیاب ہے تو کامیاب ہو کے رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان اعلیٰ صفات والے مومنین میں شامل فرمائے۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی دیگر ہمارے لیے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس میں اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخری جو آیتیں ہیں وہ بڑی ہی ہمارے لیے درس والی ہیں اور ایک جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم کو ہم نے بیکار میں پیدا کیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے۔ تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم کو ایسی فالتو پیدا کیا گیا، بیکار میں پیدا کیا گیا؟ نہیں، تمہارا ایک بہت بڑا مقصد ہے پیدا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر بھی دنیا میں بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا، ہر ایک کی ایک غرض ہے۔ ہمیں بھی جو پیدا کیا گیا ہماری ایک غرض ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اور جو انسان اپنے اصلی مقصد کو بھول گیا پھر وہ انسانیت سے بھی ہٹ گیا ہے، انسانیت سے بھی ہٹ گیا ہے۔ ایک عجیب و غریب بات ہے، جس نے پیدا کیا تمہیں اس کو انسان نہیں پہچان پا رہا آج، اور اسی کی عبادت نہ کر پا رہا ہو، تو پھر اب کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ کس کا ہو سکتا ہے؟
اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ایک بات ہے، آپ نے فرمایا جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کو قرضہ بھی مت دو، قرض بھی مت دو۔ کہا کیوں؟ قرض سے اس کا کیا تعلق؟ کہا جو اللہ کا قرض نہیں ادا کر رہا وہ تمہارا کیا ادا کرے گا؟ قرض نہیں بلکہ اللہ کا فرض ہے۔ جو اللہ کا فرض نہیں ادا کر پا رہا ہو جبکہ وہ اس کا خالق ہے، تمہارے سے کیا تعلق ہے؟ انسانوں کا زیادہ سے زیادہ چند دنوں تک دوستی ہو سکتی ہے، یا رشتے بھی ہیں تو سانس تک، اس کے بعد کہاں تعلق ہے تمہارے؟ قیامت کے دن تو ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، لیکن بندے اور خالق کا رشتہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم جب نہیں پیدا ہوئے تھے تب بھی تمہارا خالق اللہ ہی ہے، یعنی تمہیں نطفے سے لے کر کے یہاں تک لایا، یہاں بھی تمہارا خالق وہی ہے۔ قیامت کے دن جب وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا تب بھی وہ تمہارا خالق ہے۔ خالق کا بندے سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ تو جو بندہ اپنے خالق کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکا تو پھر وہ دوسرے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے کے ساتھ اس کے کیا سلوک ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں خالی پیدا کیا ہے اور کیا تم نہیں لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف؟ لائے جاؤ گے، ہر ایک لوٹایا جائے گا، ہر ایک۔ ابھی چند دنوں پہلے کی ایک بات ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ، ایک لٹریچر جو گوتم بدھ کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے تھا کہ دنیا کا ایک بہت اعلیٰ ذہن کا انسان تھا، اس نے بہترین تعلیمات دی تھی، تو اس پر کسی نے، ایک مسلمان نے نکتہ لگایا تھا اور ان سے بحث ہو رہی تھی جو بدھسٹ ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بدھا کی جو عبادت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ مہان آدمی ہے، مہان انسان ہے، مہان آدمی تھا، بڑے اچھے اخلاق تھے، بڑی اچھی تعلیمات دنیا کو دی۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کب؟ کہا برسوں ہو گئے، 2500 سال پہلے تو انتقال ہو گیا، مر گئے۔ کہا آئے تھے اور چلے گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا تو یہ تو بڑے کمال کی بات نہیں، پھر ان کو لایا کون تھا اور واپس دنیا سے لے کے کون گیا؟ اگر وہ سب سے مہان ہے تو آج ہوتا اور ہم بھی اس کے پیچھے چلتے۔ کہا کہ اب وہ پیدا ہوا اور پھر دنیا سے چلا گیا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کون ان کو دنیا میں لایا تھا اور کون دنیا سے لے کے گیا؟ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی تو طاقت ہوگی۔ کہا وہی طاقت ہر ایک کو موت کے بعد لوٹائے گی۔ دنیا کا چاہے سب سے بڑی طاقت کا انسان بھی کیوں نہ ہو، اسے موت ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو، اس دن کو یاد رکھو جب یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور تم آخری سفر پر نکل چکے ہوں گے، اور عجیب و غریب حالت میں ہم جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سارے ہمارے کپڑے، ہماری جائیدادیں، ہماری سواریاں، ہماری گاڑیاں سب رہ جاتی ہیں۔ آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جنازے کی بجائے مرسیڈیز میں قبر میں جا رہا ہو؟ نہیں، وہ بھی 4 کندھوں پر بوجھ بن کر کے ہی جا رہا ہے۔ بڑی اعلیٰ قسم کی سواریاں وہ وہیں رہ جاتی ہیں، بڑے عمدہ لباس یہیں رہ جاتے ہیں۔ آخری سفر کا ایک مخصوص لباس ہے، ایک مخصوص انداز ہے اور ایک مخصوص طریقے سے لے جا کر کے قبر کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ اور اسی کو فرمایا گیا ہے کہ جس کو یہ اپنا آخری سفر یاد ہوگا اسے یہ بھی یاد ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ کبھی آج تک آپ نے اپنے اندر جھانک کر کے پوچھا، کبھی سوچا زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا کہ ابھی جیسے مثال کے طور پر مسجد میں آ کر بیٹھے، ابھی میں آپ سے پوچھوں پکڑ کر کے کیوں آئے ہو یہاں پہ مسجد میں، فوراً آپ جواب دیں گے عبادت کے لیے آئے ہو۔
مسجد کائے کے لیے ہے؟ عشاء کا وقت ہو رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، یا محفل چل رہی تھی محفل میں آ گیا؟ یہ تو تمہارا مقصد ہے۔ ہر کام کا تمہارا مقصد ہوتا ہے۔ کبھی یہ سوچا میں دنیا میں کیوں آیا؟ پوری دنیا میں کیوں آیا؟ جس نے اس سوال کا جواب حاصل کر لیا وہ معرفت کو پہنچ گیا۔ جو صحیح طریقے سے اس جواب کو پہنچ گیا وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ایک بات ملتی ہے۔ ایک چھپکلی تھی، دیوار پر چل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ یہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ چھپکلی کا ضروری نہیں کہ ہر ایک کی حکمت آپ کو معلوم ہو کون دنیا میں کیوں آیا۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر فائدے کے نہیں پیدا کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تھوڑی دیر پہلے چھپکلی نے مجھ سے پوچھا کہ موسیٰ کو مولا تو نے کیوں پیدا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا کام ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ مخلوقات کو ایک دوسرے کی حکمتیں معلوم ہوں، ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عبث بغیر کسی وجہ کے محض کسی کو نہیں پیدا کیا۔ بس اپنے مقصد زندگی کو سمجھو اور فالتو اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ جو لوگ بیٹھے اسی طرح سے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں ان نوجوانوں کو ایک دن احساس ہو جائے گا کتنی قیمتی چیز دنیا میں ضائع کر دیا انہوں نے، کتنی قیمتی چیز۔ کروڑوں کا معجون ملا کر کے بھی بڑھاپے کو جوان کر کے دکھا دو۔ یہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔